السلام علیکم۔ عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے محمد حنیف نجم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آئیے سب سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ جی تو آج ہمارا موضوع ہے غیبت کیا ہے، یہ کتنی بڑی بیماری ہے، اور کوشش کریں گے اگر کور ہو سکا تو اس بیماری کے علاج پر بھی، اس سے چھٹکارے پر بھی بات کریں گے۔ خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے۔ پاکستان میں یہ بیماری آخری حد تک پھیل چکی ہے۔ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وبا کے طور پر پاکستان میں موجود ہے۔ غیبت دوسروں کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں ایسی بات کو یا ایسی باتوں کو کہتے ہیں جو اس بندے کے سامنے جس کے خلاف کی جا رہی ہیں، جس کے سامنے وہ باتیں نہ کی جا سکتی ہوں، وہ شخص جو ہے اس کے عدم موجودگی میں آپ جو بات کرتے ہیں جس سے آپ اس کے سامنے نہ کر سکیں، یا اس کے سامنے آپ کہنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، وہ گفتگو جو ہے اس کو غیبت کہا جائے گا۔ اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ جب تک جس کے خلاف آپ نے غیبت کی، جس کے خلاف باتیں کی، وہ خود آپ کو معاف نہ کر دے، اس سے آپ معافی نہ مانگ لیں۔ باقی گناہ جو ہیں ان کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے، سچے دل سے توبہ کریں گے اور آئندہ کے لیے معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو صرف اور صرف جس کی غیبت آپ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے اور وہ معاف نہ کرے، اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اور یہ غیبت اتنی وسیع پیمانے پہ پاکستان میں ہوتی ہے، دفتر میں دوست کی غیبت کر رہے ہیں، جو موجود نہیں ہے اس کے خلاف بولنا سب سے آسان سمجھا جاتا ہے۔ گھروں میں گھر کے افراد آپس میں ایک دوسرے کے خلاف غیبت کے گناہ میں مرتکز ہو رہے ہیں۔ محلے میں محلے دار آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ اس غیبت کا شکار ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری مسجدیں جو ہیں وہ بھی اس سے پاک نہیں ہیں۔ وہاں بھی نمازی جب ایک نمازی نہیں آیا یا نہیں آ سکا کسی وجہ سے اور اس کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف باتیں کر کے محظوظ ہو رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کے بھی ہم اس طرح کا گناہ کر رہے ہیں کہ ان نمازوں کا اتنا ثواب نہیں ہو رہا جتنا کہ غیبت کا گناہ ہو رہا ہے۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے کہ اب تو عوامی جلسوں میں سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف کھلم کھلا ایسی باتیں جو کہ مد مقابل سیاستدانوں نے نہیں کہی ہوتی وہ کہہ جاتے ہیں، صرف اور صرف عوام سے نعرے لگوانے کے لیے، تالیاں بجوانے کے لیے۔ یعنی یہ اتنی زیادہ غیبت بیماری جو ہے یہ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ اس کو یہ کہہ لیں کہ ہم نے
اپنی غذا کا حصہ بنا لیا ہے. جب تک ہم سارا دن میں کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے، کسی کے خلاف نہیں بولیں گے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بدخوئیاں نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا. تو سچے مسلمانوں اور خاص طور پر اچھے پاکستانیوں، ذرا روزانہ نظر دلائیے، اپنے گریبان میں منہ جان کیے اور اپنے شام کو اپنا محاسبہ کیجئے اور دیکھیے، غور کیجئے اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ مسلمان کی شان ہے، یا مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے. اب تلوسی کوشش کیجئے کہ اس بیماری سے اپنے آپ کو جان چھڑوانے کی کوشش کریں. یہ بیماری پڑھے لکھے لوگوں سے لے کے ان پڑھ تو بیچارے ان پڑھ ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو ہمیشہ برا کہہ کے خوش ہوتے ہیں. تو یہی بیماری کی ابتدا کا سبب بنتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو تو اچھا سمجھنا شروع کر دے اور باقی لوگوں کو اپنے سے حقیر سا جاننا شروع کر دے. اور یہ بیماری نہ صرف عام شہریوں میں بلکہ پڑھے لکھے، بلکہ عالم دین یا اسکول کالج یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر جو لوگ ہیں وہ کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. مشکل سے 1% لوگ شاید پاکستان میں ایسے ہوں گے جو اس بیماری سے محفوظ ہیں، جو ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اچھا بنایا ہے، کسی کے خلاف وہ بات نہیں کرتے، کسی خامیوں پر نظر نہیں رکھتے اور پھر ان پر تبصرے بھی نہیں کرتے. وہ بہت کم لوگ ہیں، 100 میں سے مشکل سے 1%، یعنی ایک بندہ. اب آپ اس سے خود اندازہ کر لیجئے کہ ہم اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. حدیث کا مفہوم ہے، غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا کہ ایسے ہے جیسے آپ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اب آپ خود سوچئے، پہلے تو اپنے بھائی کو آپ اس حالت میں کھائیں کہ وہ مر چکا ہو تو اس کا گوشت آپ کھائیں. آپ خود سوچئے کہ کتنی بڑی تنبیہ اور کتنی بڑی سخت الفاظ کے ساتھ یہ یاد دلایا گیا، بتایا گیا اور اس غیبت کو گناہ قرار دیا گیا. لیکن ہم اس گناہ میں مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں. تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آئیے ہم اس غیبت کو اپنے تئیں اپنی حد تک ختم کرنے کی کوشش کریں. پہلے نمبر پر اپنے اوپر اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں. باتیں کریں لیکن اس شخص کے بارے میں نہ کریں جو آپ لوگوں میں موجود نہیں ہے. خلاف بولیں لیکن جو شخص آپ کے سامنے نہیں ہے، جو فرد آپ کے سامنے نہیں ہے، یا آپ کی اس محفل میں جس میں بیٹھ کر آپ باتیں خلاف کر رہے ہیں وہ موجود نہیں ہے، تو اس کے خلاف نہ کریں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات جتنی مرضی کریں، لیکن کسی ایسے فرد کی باتیں نہ کریں جو ہم میں موجود نہیں ہے. تو ہم اس بیماری سے، اس عادت کو بنا لینے کی وجہ سے بچ سکتے ہیں. ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ جب بھی بات کریں جو لوگ موجود ہیں وہ آپس میں کریں، اور بلکہ کوشش کریں کہ وہ بھی نہ کریں. آپ
سب سے بڑا طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا کہ آپ ہر وقت اپنے تئیں سوچیں کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں اور میں ان خامیوں کو کیسے دور کر سکتا ہوں۔ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے کیا کیا غلط کیا ہے اور کون کون سی غلطی کو آئندہ ختم کرنا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کرنا شروع کر دیں تو نہ صرف یہ کہ ہم ایک اچھے انسان بن جائیں گے بلکہ ساتھ ساتھ اس غیبت جیسی بری بیماری سے، برے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوں۔ ہر وقت یہ سوچئے کہ میں اپنے آپ کو کیسے درست کر سکتا ہوں۔ ہر وقت یہ سوچئے کہ میں دوسروں کے لیے کیا کیا کام کر سکتا ہوں۔ ہر وقت یہ سوچئے کہ میں اپنے معاشرے، اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے مذہب کے کہاں کہاں کام آ سکتا ہوں، کہاں میں اپنے آپ کو دوسروں کی نسبت بہتر پیش کر سکتا ہوں۔ جب ہم اپنے لیے سوچنا شروع کر دیں گے، اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دیں گے، اپنی درستگی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم اس غیبت جیسی بیماری سے بچ سکیں گے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، سچ بولنا شروع کریں، اور سچ بھی ایسا کہ جو آپ اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے بولیں۔ اپنے تئیں سوچیں کہ میں نے کیا غلط کیا ہے اور اس غلطی کو میں کیسے ختم کر سکتا ہوں۔ اپنے لیے سوچیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اپنی ذات کو درست کرنا شروع کر دیں، اپنے خیالات کو درست کرنا شروع کر دیں، اپنے عمل جو ہیں ان کو درست کرنا شروع کر دیں۔ جب بھی کوئی کام کریں یہ سوچ کے کریں کہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی، اس سے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ ہر وہ کام کیجئے جس سے آپ کو یہ پتہ ہو، یہ محسوس ہوتا ہو، یہ گارنٹی ملتی ہو کہ آپ جو کر رہے ہیں اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا، تو ہر وہ کام کیجئے۔ جب آپ کی ساری توجہ اس طرف لگ جائے گی کہ میں نے اپنی خامیاں ختم کرنی ہے، میں نے اپنی برائیاں جو ہے انہیں کم کرنا ہے، میرے اندر جو خامیاں پائی جاتی ہیں میں ان کو کم کروں گا، تو پھر آپ کی غیبت جیسے گناہ سے جان چھوٹ جائے گی۔ کیونکہ ابھی فی الحال ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ ہے، ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا ہوں، یہ باقی فلاں اس طرح، فلاں جو ہے اس کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے، فلاں جو ہے اس کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے، فلاں میرا دوست جو ہے وہ اس طرح کا ہے، فلاں میرا رشتہ دار اس طرح کا ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے سوچتے ہیں، جب تک ہم اس طرح سوچتے رہیں گے، دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھیں گے، دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھیں گے، دوسروں کی ٹو میں رہیں گے، تو تب تک ہم اس غیبت سے چھٹکارا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہم نے اگر اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اور یہ تو زندگی چند سال، چند مہینوں اور چند دنوں کی ہے، اس زندگی سے تو ہم نے جلد جو ہے نا فارغ ہو جانا ہے۔ فکر کیجئے اس زندگی کی جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے کل میں جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں اور آخرت کی زندگی کے لیے جب ہمیں اٹھایا جائے تو ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، اور اپنے رب کے سامنے جا کے ہمیں جب گناہ اور نیکیاں تولی جائیں گی تو اس ترازو میں اپنے گناہوں کا پلڑا باری نہیں دیکھنا چاہتے، نیکیوں کا پلڑا باری دیکھنا چاہتے ہیں، اور پلسرات سے آسانی سے گزر جانا چاہتے ہیں، اور پھر اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھوں حوض کوثر پینا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اس انتہائی بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو وہ کوشش کرنے کا آسان اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کی خامیوں پر، دوسروں کی غلطیوں پر، دوسروں کی کوتاہیوں پر، دوسروں کی بیوقوفیوں پر
نظر رکھنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں کی طرف آئیں، اپنی بیوقوفیوں پر نظر رکھیں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کریں اپنے عمل سے، نہ کہ دوسروں کی خامیاں بتا بتا کر، دوسروں کی برائیاں کر کر کے، دوسروں کی ٹانگ کھینچ کھینچ کے نہیں، بلکہ ہر قدم پر رکیے، سوچئے، غور کیجئے کہ میں دوسرے کے بارے میں تو سوچ رہا ہوں کہ وہ اتنا برا ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ خامی ہے، اس وقت یہ سوچئے کہ میں کیا ہوں، میں نے کیا کچھ اچھا کیا ہے، میں نے کسی کے بہتری کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اپنی مذہب کی روشن مثالی کو مزید روشن کرنے کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اپنے قوم کو خوشحال بنانے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، ان کا نام روشن کرنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، اور میں نے آئندہ کیا کرنا ہے۔ ہر وقت اس ٹو میں لگ جائیے، اس جستجو میں لگ جائیے، تو یقیناً ہم کامیاب ٹھہریں گے، اور ہم اس بیماری سے، غیبت جیسی جو انتہائی گھٹیا بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور 100% لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، بلکہ تمام پاکستانیوں کو، اس بیماری سے جلد چھٹکارا دے، ہمیں غور کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے صدقے ہمیں آئندہ سے اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق دے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بیماری سے جلد چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جتنا بہتر ہو سکے اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دوسروں کو شیئر کریں، ان تک بھی پہنچائیں، اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس خامی سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس دعا کے ساتھ ہم سب غیبت جیسی بیماری سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے آقا، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے قریب ترین ہوں۔ جب قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے تو قریب ترین ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنی زبان کو گناہوں سے بچائیں، غیبت جیسی بیماری سے بچائیں، اور آنے والا کل جو ہے اس کے لیے جستجو جاری رکھیں۔ قائم رہے میرا اور آپ کا وطن پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔